بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمران خان اپنی قید کے گزشتہ 820 دنوں کا انتہائی خطرناک ترین وقت گزار رہے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں، ہماری معلومات کے مطابق عمران خان صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں آخری طلعت تک، لیکن خطرہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حقیقی خطرہ جو ان کی جانب بڑھایا جا رہا ہے وہ آخرکار ہے کیا عمران خان صاحب پر این آر او کے لیے شدید ترین دباؤ ہے؟ کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے باخبر حلقوں کی جانب سے؟ کس طرح سے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں، کیا کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان پر روشنی ڈالیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور کس طرح 3 پراسرار ملاقاتی گزشتہ 48 گھنٹے میں تمام تر جمہوری، انسانی اور آئینی حدود پار کر چکے ہیں، اخلاقی حدود بھی بلکہ کہا جانا چاہیے کہ پار کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر قید تنہائی میں رکھے جانے کی ان کنفرمڈ اطلاعات بھی ہیں۔ منگل کے دن صورتحال واضح ہوگی جب عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والی 3 اہم ترین شخصیات نے عمران خان صاحب سے بالواسطہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور آج 2 مزید اہم کردار عمران خان صاحب کی ایک قریبی شخصیت سے ملے ہیں، لیکن اس مرتبہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حقیقی خطرہ ہے، کیا معاملات ہیں۔ لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم سب کو اس وقت، پوری پاکستانی عوام کو، آئین قانون اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے اوپر یقین رکھنے والے عوام کو، ایسے تمام تر صحافیوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ عمران خان صاحب سے جلد از جلد ان کے اہل خانہ کی ملاقات کروائی جائے۔ اطلاعات ہیں کہ یہ خطرہ عمران خان صاحب کی صحت، عمران خان صاحب کی زندگی اور خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ پارٹی کو مزید تقسیم کرنے یا عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے، عمران خان صاحب کی 3 بہنیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا منگل کے دن یا جمعرات کے دن عمران خان صاحب کی اپنے اہل خانہ سے، اپنی بہنوں سے ملاقات ہوگی؟ اور پھر سب سے بڑھ کر سہیل خان آفریدی، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کیا کپتان کے میدان سیاست میں اتارے گئے نئے کھلاڑی آگے چل کر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے بچوں، پاکستانی عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں اور اس فرض کو نبھانے میں حصہ دار بنیں۔ کیسے؟ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں ہر صورت، میں نے کہا ہر صورت، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو نہ صرف سبسکرائب کر لیں بلکہ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی اس وقت کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، بیک گراؤنڈ میں جانے سے پہلے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آج کی اس وقت کی یہ ہے کہ وہ شخصیات جنہوں نے کل عمران خان صاحب کے قریبی کھلاڑی شاہ محمود قریشی صاحب سے اسپتال کے اندر ملاقات کی تھی، آج انہیں مختلف ٹی وی چینل کی سکرینوں کی زینت بنایا گیا ہے، چاہے وہ ARY ہے، چاہے وہ جیو ہے، دیگر جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، وہ فواد چودھری کو، عمران اسماعیل کو مسلسل لے رہے ہیں، ان کی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ خاصے حیران کن ہیں۔ عمران اسماعیل کا یہ کہنا کہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، کیا نقصان پاکستان کے آئین، قانون اور جمہوریت کو نہیں ہو رہا؟ عمران اسماعیل صاحب، کیا پاکستان کی ریاست کو، پاکستانی عوام کو، پاکستان کے اداروں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، اور پھر فواد چودھری کا یہ کہنا کہ نون لیگ نہ ڈرے، ان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی ہماری کوششوں کے نتیجے میں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ یہ ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ نظریہ ہے، کیا اس حکومت کو مانتے ہوئے یا اس کو ٹرم پوری کرتے ہوئے عمران خان صاحب اس کے اندر کسی قسم کی ڈیل کا حصہ بنیں گے؟ فواد چودھری صاحب آخرکار فرما کیا رہے ہیں، ہم تفصیلات مزید بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں زیر علاج پاکستان تحریک انصاف کے نائب کپتان عمران خان صاحب کے قریبی کھلاڑی جو ابھی تک گزشتہ
کئی ماہ سے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ان سے ملاقات کی ہے، انہوں نے عیادت کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی ان کی جلد صحت یابی کے حوالے سے دعا کی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس ملاقات کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق نام میں نے یہاں پر لکھے، جی ہاں، شوکت بسرا اور ظہیر بابر بھی اس ملاقات کے دوران موجود تھے، اور حالیہ دنوں میں فواد چودھری سمیت پاکستان تحریک انصاف کے سابق اور ناراض رہنما جنہیں کہنا چاہیے محمود مولوی، عمران اسماعیل، انہوں نے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل کے توسط سے ان کا بیان بھی آیا۔ پہلے تو میڈیا نے انہیں پکڑ لیا، یہ بات کہاں چھپ سکتی ہے، اور فواد چودھری، عمران اسماعیل اور جب محمود مولوی وہاں پہنچے تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہاں شفٹ کر دیا گیا ہے قریشی صاحب کو؟ اعجاز چودھری صاحب کو بھی شفٹ کیا گیا، عمر چیمہ صاحب کو بھی شفٹ کیا گیا، ان سے بھی روابط کی اطلاعات ہیں۔ چند ہفتے پہلے انصار عباسی صاحبان، ان جیسے دیگر کئی صاحبان اس قسم کی خبریں بھی، جعلی خبریں پھیلاتے رہے کہ یہ جو اسیر قیادت ہے یہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب انہیں اجازت نہیں دے رہے، یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کو کچھ عرصہ باہر رکھ کر خود آگے آ کر معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی خبریں مسلسل ایسے ماحول کے اندر چلوائی گئیں جب یہ بات بار بار عمران خان صاحب کی جانب سے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کی جا رہی تھی کہ وہ عاصم لا کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اس غیر آئینی غیر قانونی نظام کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اس ناجائز حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے، وہ کسی قسم کی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے، نہ وہ نظر بندی قبول کریں گے، نہ جلاوطنی قبول کریں گے، نہ اپنی مرضی کی کوئی جیل قبول کریں گے، بلکہ آئینی اور قانونی محاذ پر ان تمام تر چیزوں کے باوجود کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اپنی مرضی کے لگا کے آئین قانون کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عدالتوں کے اوپر وہ اعتماد کریں گے، کسی قسم کی وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اب اس ماحول کے اندر فواد چودھری صاحب کی یہ ملاقاتیں، محمود مولوی کی، عمران اسماعیل کی یہ ملاقاتیں، میں آگے مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر یہ ملاقات ہے جس میں ان ملاقاتوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے متعلق بھی بات کی ہے، اور چند دن پہلے بیرسٹر گور صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے بیرسٹر گور صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ چند گھنٹے پہلے فواد چودھری کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو عمران خان صاحب نے اس لیے آگے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ خود پارٹی چلائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بیان وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں دے رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی مخالفت میں دے رہے ہیں؟ فواد چودھری عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، لیکن مشکل وقت میں وہ جس طرح سے پارٹی چھوڑ کر گئے، جس طرح طریقے استحکام پاکستان کے اس اجلاس کے اندر وہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے، بعد میں وہ ایکٹیولی انہوں نے، خیر یہ تو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا ایک خاص موقف ہے، اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن بنانی چاہیے، پھر دیگر معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور وہ ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں ان دنوں۔ اچھا، اب چند گھنٹے پہلے جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سابق قیادت ہے وہ درجہ حرارت کم کرنا چاہتی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے درخواست کر رہی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریشی صاحب تو گرفتار ہیں، تو کس نے پھر فواد چودھری صاحب کو کہا ہے کہ وہ گرفتاری کے باوجود کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر آپ انالیسس کریں نا کہ یہیں سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ کچھ ایسے حلقے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی کردار ڈیفائن کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب قریشی صاحب کو 9 مئی کے مفترق کیسز سے نکالا گیا، ہم نے بھی ویڈیوز کی، لوگوں نے سوالات اٹھائے، کچھ نے کنفیوژن پیدا کی، ان کو غدار خدا نخواستہ ثابت کرنے کی، اور ہم نے آپ کو یہ کہا کہ ذرا بیلنس رکھیں تجزیوں کے اندر، اگر وہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو پھر جناب انہوں نے ان کیسز سے نکلنا تھا۔ خیر موجود تو کہیں بھی نہیں، دیکھیے نا، موجود تو عمران خان صاحب بھی نہیں تھے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سے بہرحال کچھ اسٹیبلشمنٹ ایک تو کام لینا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ تاثر کریٹ کرنا چاہتی تھی کہ وہ شاید عمران خان صاحب کے اگینسٹ آ کر پارٹی کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد کریں درمیان میں ایک دفعہ قریشی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی، جب عمران خان صاحب اور قریشی صاحب کی پیشیاں تھیں تو اس موقع پہ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اب بھی قریشی صاحب نے یہی کہا ہے، جو پیغام انہوں نے یہی بھجوایا ہے وکیل کے ذریعے، کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنا تمام جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ اس موقع پہ قربان نہیں کر سکتا عمران خان صاحب کو چھوڑ کے۔ اگر آپ دیکھیں نا 70 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں جیسے لوگ بھٹو اور نواز شریف صاحب کو چھوڑ گئے، اور اس کے بعد پھر
آپ نے دیکھا آگے چل کر ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ بھی کیا ہوا، لوگ بعد میں واپس بھی آ گئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ خاصا مختلف ہے، اور یہاں پر پاکستان کی نوجوان نسل، پاکستان تحریک انصاف کے ایک کمیٹڈ کارکنان، ان کے سوشل میڈیا کے لوگ، جب بھی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کو بٹرے کرنے، عمران خان صاحب کو دھوکہ دینے، ان کی پیٹھ پر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ سوشل میڈیا سامنے آ جاتا ہے، عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اب بھی یہی معاملہ ہوا کہ اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ سے یہ جو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، یہ کس کی مرضی سے کی جا رہی ہیں؟ کون ہے ان تمام تر چیزوں کے پیچھے؟ اچھا، اگر ہم باری باری آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے، جیسے احسن اقبال کا یہ بیان کہ دو جماعتوں نے بذریعہ سوشل میڈیا نفرت انگیز بیانیہ بنایا، یعنی انہیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہل جل ہے، اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ہلکے بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی رگڑا لگانا شروع کر دیا۔ اچھا، آگے چل کر اختیار ولی جو شہباز شریف کے جناب وہ ان کو کہنا چاہیے کہ ان کے کوئی مشیر ٹائپ ہیں، وہ موصوف کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی ویڈیوز منظر عام پر آ گئی تھیں، جناب انہوں نے 9 مئی کے والے سے ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ مینا خان آفریدی نے، آپ کو پتہ ہے، اور نئے ترجمان سہیل آفریدی صاحب کے جو ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ان دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا اختیار ولی صاحب نے اور جو وزراء ہیں وفاقی، انہوں نے غلط قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں خولا چودھری، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا، یعنی سختیاں مزید بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس ماحول کے اندر شیخ وقاص اکرم نے سابق پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان پر طنز کے تیر برسائے اور کہا کہ جناب یہ پرانا چورن بیچ رہے ہیں، 1.5 سال میں ایسی کوششوں کو پذیرائی نہیں ملی ہے، اور قریشی صاحب سے موجودہ قیادت کی ملاقات نہ کرنا غلط بیانی ہے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ ان سے ملتے رہے ہیں، اور پارٹی میں وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کہیں گے۔ اب یہ کہا جا رہا تھا نا کہ نہیں جناب ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، اس لیے قریشی صاحب کردار ادا نہیں کر رہے، انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے، ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ جو شیخ وقاص اکرم ہیں وہ تو چھپے بیٹھے ہیں، مطلب اس قسم کی چیزیں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد کے خلاف حکومت کی فسطائیت ختم نہیں ہو رہی، مطلب یہ معاملہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور جس پہ بات ہونی چاہیے جس معاملے پہ کہ جناب صحت کارڈ کے لیے 41 ارب روپے کے پی نے رواں سال مختص کیے ہیں، مزمل اسلم صاحب نے یہ بتایا کے پی سب سے آگے ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی، لیکن سہیل آفریدی اور دیگر تمام تر لوگوں اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک تاثر بنانے پر بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے جو تازہ ترین ملاقات کی جس میں بصرہ صاحب بھی تھے، اب اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، اور اسی لیے سہیل خان آفریدی صاحب کو بھی جو ہے وہ طاقتور حلقے نہیں ملنے دے رہے، کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، اور اب ان رہنماؤں کی ملاقاتوں پر پابندی کی بھی یہی وجہ ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب نے جو موو کی ہے نا، کہ جو انہوں نے 3 گھنٹے میں 6 لوگوں کو ٹیلی فون کر کے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں، ماضی والی کے پی کے کی نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت اسلام ہے، دیگر ہیں، آفتاب شیرپا، سب سے رابطے کیے، گورنر کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، اور کہا کہ جناب میں ایک جرگہ بلا رہا ہوں۔ اس پر پھر فیصل کریم کنڈی صاحب بھی بڑے مثبت، بڑے پازیٹیو، ان کا بیان آ گیا۔ یہ تمام تر چیزیں پریشانی ظاہر کرتی ہیں نون لیگ کی۔ اچھا، پھر جناب سہیل خان آفریدی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کے مشترکہ لائے عمل کے تحت عمران خان صاحب کو ہم رہا کروائیں گے، یعنی وہ پی ٹی آئی سندھ کے کارکنان سے گفتگو کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں سے بھی بات کر رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے، اور نئی امید جاگی ہے سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد، اور وہ دیگر صوبوں کے کارکنان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہ جرگہ اور امن و امان کی صورتحال یہاں پر بہتر کرنے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کو بھی انہی دنوں میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی اسلام آباد پہنچے۔ اس پر خیر ایک علیحدہ ویڈیو بنتی ہے، میں اس پہ ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وقت جو ہے وہ اس ویڈیو میں کم ہے، دیگر چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس موو سے آپ کی حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ کیا مطلب ہے؟ ان سے پوچھا گیا نا کہ جناب نون لیگ تو پریشان ہوگی جب آپ موو کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب ہم تو درجہ حرارت کم کرانا چاہتے ہیں، اور جلد آپ کو پتہ لگے گا کہ کن کن لوگوں سے ہم مل رہے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ اس کی حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا۔ اور عمران اسماعیل کیا کہتے ہیں کہ تصادم کی سیاست سے کسی کا فائدہ نہیں، سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب سب سے زیادہ نقصان کیا آئین قانون جمہوریت کا نہیں ہو رہا، سیاست کا نہیں ہو رہا، ملک کا نہیں ہو رہا، ریاستی اداروں کا نہیں ہو رہا؟
ان کا پاکستانی عوام کا نہیں ہو رہا. تو آپ یہ کہہ کے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے، ان کو کیا بیک فٹ کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا کہ عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب اس قسم کے معذرت خوانا بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ فواد چودھری نے کہا جی جناب 2-3 ہفتوں میں ہماری کوششوں کے نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، 2-3 ہفتوں میں نتائج. اب 2-3 ہفتوں میں نتائج سے کیا مراد ہے؟ 2-3 ہفتے 29 نومبر کو بھی باقی ہیں، 29 نومبر میں بھی باقی ہیں. کیا 29 نومبر سے قریبی تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات نے فواد چودھری صاحب کو ایکٹیو کیا ہے؟ سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب بھی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میں کسی -1 فارمولے کے مشن پر نہیں ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب ہی بانی، چہرہ اور قوت ہیں. یہ تو پھر بہرحال انہیں کہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ایک رد عمل آتا ہے نا، اور پھر جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ عمران خان صاحب کو مانس نہیں کر سکتے، پھر اس قسم کے بیانات بھی آتے ہیں. اور پھر یہ جو ساری چیزیں اس وقت یہ جو چل رہی ہیں، یہ اس طرف کو لیڈ کر رہی ہیں چیزوں کو کہ بہت جلد اس معاملے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کودنے جا رہی ہے. اور کوئی دن دور نہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب یہ بزرا ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پھر ان کی جانب سے رانا ثناء اللہ ہوں یا سعد رفیق، شاہ محمود قریشی اور اسر کیسر صاحب سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس دوران جو خبر نہیں آ رہی وہ خبر ہے عمران خان صاحب کا تازہ ترین پیغام، یا ان کی ملاقات جس حوالے سے سوالات بڑھتے جا رہے ہیں کہ خطرہ جسے حقیقی قرار دیا جا رہا ہے 820 دنوں میں، کہ اس مرتبہ شدید ترین دباؤ ہے عمران خان صاحب کے اوپر. اب بھی وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ایک حقیقی خطرہ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں اور ان کی بہنوں کو فوراً میدان عمل میں آنا ہوگا. تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. جاتے جاتے ایک بار پھر یہی درخواست کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، یا پھر یورپ، برطانیہ، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، کسی بھی جگہ، پاکستان میں کسی بھی جگہ ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے وقت نام اور مقام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ سے رابطے مضبوط ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.